Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिच हैबिट्स, पुअर हैबिट्स. हमने ये तो सुना है कि कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं. अच्छी आदतें जो हैं उनको हमें एक्सेल करना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए. जनरली हम जानते भी हैं कि क्या अच्छी आदतें हैं, कुछ क्या बुरी आदतें. मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर हैं, जो बहुत टॉप के हैं, जिन्होंने बहुत आगे तरक्कियां की हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहा है. जैसे सेठ अहमद दाऊद हो गए, सेठ आदम जी हो गए, दीवान ग्रुप के लोग हो गए, और इसी तरह से पाकुला ग्रुप के हो गए. मेरी बहुत सालों से दोस्ती रही. और इसके अलावा भी सैकड़ों लोग जो बहुत वेल्थियर लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं, उनके साथ सैकड़ों लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है और मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है क्लोजली. इसी तरह से बहुत सारे गरीब लोगों से रहा है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ और अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है. और मेरे अंडर हज़ारों लोगों ने काम किया हुआ है, हज़ारों लोगों ने काम किया. तो मैं उनकी आदतों से भी वाकिफ़ हूँ. जो गरीब होते हैं उनकी आदतों से भी वाकिफ़ हूँ. और वो उनकी आदतें जो है फिर वो फैमिली में रच बस जाती हैं. तो जनरली आप देखिए कि गरीब ही रहते हैं, अमीर रहते हैं. तो वो मेनली आदतों की वजह से होते हैं. आप अमीर के पास से सारी जायदाद लेके गरीब को दे दीजिए, अब कुछ दिनों के बाद वो गरीबों से सारी जायदाद वापस चले जाएगी, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स. तो हमें देखना चाहिए कि हमें रिच हैबिट्स अपनानी चाहिए और पुअर हैबिट्स छोड़ देने चाहिए अगर हम अमीर होना चाहते हैं. सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो लोग गरीब होते हैं ना, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं पैसों को, दौलत को, वेल्थ को क्रिटिसाइज़ करते हैं. अमीरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये तो गरीबों का खून चूस के अमीर हुए हैं, और ये तो दौलत बुरी चीज़ होती है, इससे रिश्तों में दरार पड़ती है, और कोई अमीर अच्छा नहीं होता, और गरीबों को लूट कर ये अमीर होते हैं, और ये सेठ तो इस तरह से हो जाते हैं, उस तरह से हो जाते हैं. तो वो क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है. जबकि अमीर जो है वो अप्रेज कर रहा होता है, सबको अप्रेज कर रहा होता है, गरीबों को भी अप्रेज कर रहा होता है, उनके भी काम कर रहा होता है, उनको भी लुक आफ्टर कर रहा होता है. इसके अलावा जो गरीब होता है ना, वो सोर्स ऑफ इनकम को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है. अपनी जॉब को क्रिटिसाइज़ करेगा, अपने बॉस को करेगा, अपने एम्प्लॉयर को करेगा, जिन लोगों के साथ काम कर रहा होता है उनको क्रिटिसाइज़ करेगा. अगर कोई काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तो जो उसके मुलाजमीन होंगे, जो सप्लायर होंगे, सबको क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा. जो वेंडर्स होंगे, वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही करता रहता है. और इस क्रिटिसिज्म की वजह से वो नोटों को अच्छा नहीं समझता, और इसीलिए आप जिसे अच्छा नहीं समझोगे वो आपके पास कैसे आएगा. आप उसको देखिए कि उसको पैसे रखने का अंदाज भी बड़ा वो होता है, कि वो जो गरीब को देखो कि वो पैसे किस तरह से, नोट किस तरह से रख रहा होता है, और बेदर्दी से रख रहा होता है, मोड़ तोड़ के रख रहा होता है. और अमीर उसको साफ तरीके से रख रहा होता है, स्ट्रेट रख रहा होता है. तो एक उसके अंदर ये हैबिट्स हैं, ये दोनों की हैबिट्स हैं. अच्छा, दूसरा गरीब जो है ना, वो उसके इमोशन डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना. वो क्या करेगा, ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा. जितनी इनकम होगी उसको पहले से ही सोच लेगा कि मैंने ये खर्च करना. इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, यानी वो अर्निंग पे उसका फोकस नहीं होता, बर्निंग पे होता है, खर्च करना उसका. तो वो क्या करता है कि वो उसके अंदर उसके इमोशन डिसाइड करते हैं कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है, उसने ये खरीदी है तो मैं भी ये खरीद लूँगा, उसने ये लिया है तो मैं भी वो लूँगा, भाई ने वो लिया है, दोस्त ने वो लिया है, रिश्तेदार ने वो लिया तो मैं भी वही लूँगा. तो वो उसके अंदर देखा. अमीर इसको नहीं देखता, वो अपने पैसे बढ़ाने की कोशिश करता है, पैसों को बर्बाद करने, खर्च करने की नहीं कोशिश करता. अगर उसके 50,000 से एक अमीर आदमी के खर्चे चलते हों तो वो तब भी 5 लाख की ट्राई करेगा, और गरीब जो है वो 50,000 ही की कोशिश करता रहेगा. और इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम अपने दिमाग को और जहन को हम कहते हैं कि भाई तुम हमें 50,000 चाहिए, तो वो 50,000 कमाने के रास्ते बताता है. और अगर हम उसे कहते हैं नहीं हमें 5 लाख चाहिए, चाहे जॉब से चाहिए हो, चाहे बिजनेस से चाहिए, तो वो हमें रास्ते बताता है. तो अमीर का जो है वो एक माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट होता है. उसके अंदर ग्रूमिंग होती है, ग्रोथ होती है. वो एक जगह फिक्स नहीं होता, वो चेंज को एक्सेप्ट करता है, अप्रिशिएट करता है, और चेंज की कोशिश करता है. क्योंकि नथिंग इज एक्सेप्ट एंड नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज. चेंज तो आनी है. और जो गरीब है उसका माइंडसेट फिक्स होता है. वो कहता है नहीं ये काम तो ऐसे ही होगा, बस मैं इतना ही कमा सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं ला सकता, बस इतने ही से गुजारा करना, और ये मेरे से नहीं पैसे बढ़ाए जाएंगे, इनकम नहीं बढ़ाई जाएगी. तो वो इस तरह से उसके अंदर होता है. दूसरी बात यह कि कंफर्ट जोन के देखिए,
ایک لیو کر رہا ہے کمفرٹ زون کے اندر اور ایک لیو کر رہا ہے کمفرٹ زون کو، یعنی چھوڑ رہا ہے کمفرٹ زون کو. وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے، گرمی سردی جس وقت بھی ہے وہ محنت کرے گا، وہ کام پہ جائے گا، وہ اپنے جاب پہ جائے گا، وہ اپنے بزنس پہ جائے گا، وہ پہنچا ہوا ہوگا جو امیر ہے. اور جو غریب ہے وہ کمفرٹ زون میں کہ چلو کل چل لیں گے، آج موڈ نہیں ہو رہا، آج چھٹی کر لیتے ہیں، آج دل نہیں چاہ رہا، دکان دیر سے کھول لیں گے، اپنی ہے، کوئی نوکر تھوڑی ہوں میں کسی کا کہ میں کر لوں، اب میرے کو گھر جانا ہے یار، بس چلو اب چلتے ہیں. تو اس طرح سے وہ کرے گا. تو کمفرٹ زون کا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. اچھا دوسری بات یہ کہ جو غریب ہے نا وہ کہتا ہے تھنک اینڈ گرو رچ. وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے کہ بس میں سوچوں گا اور امیر ہو جاؤں گا. اور وہ جو موٹیویشنل اسپیچز ہوتی ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی تم اپنے گھر کے اوپر اپنی ڈیسک کے اوپر BMW کی تصویر لگا لو تو تم اسے حاصل کر لو گے. نہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسے کچھ ہوتا تو شیخ چلی دنیا کا امیر ترین آدمی ہوتا. نہیں، ہمیں سوچنا ہوگا، پہلے سوچنا ہوگا، پھر عمل کرنا ہوگا. اور کیسے عمل کرنا ہوگا اس کی پلاننگ کرنی ہوگی. تو جب تک ہم سوچیں گے نہیں، پلان نہیں کریں گے، ہم ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، ہم امیر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے وہ لوگ امیر ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو غریب ہوتا ہے اس کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. ہر ایک کے اندر کیڑے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. کسی کی تعریف ہی نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اس کے اندر خرابیوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرے پاس یہ چیزیں، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے. یعنی جو آدھا گلاس خالی ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. امیر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے پاس کیا ہے اور اس کے حساب سے وہ کوشش کرتا ہے. امیر جو ہے وہ ایسیٹس خریدتا ہے، غریب لائبلٹیز خریدتا ہے. غریب کیا خرید رہا ہوتا ہے؟ پراپرٹیز خرید لیتا ہے، جو ایک لائبلٹیز ہے. مکان خرید لے گا، کوئی دکان خرید کے کرائے پہ دے دے گا. تو وہ اس طرح سے، یا کوئی کار لے لے گا، یا کوئی اور گیجٹس لے لے گا، کچھ چیزیں خرید لے گا جو ایک لائبلٹیز ہے، ایسیٹ نہیں ہے. اور امیر کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو چیزوں کو انویسٹ کر کے اور ایسی چیزیں لیتا ہے کہ جس کے اوپر ایکسپینس کچھ نہ ہو، آمدنی ہو. جیسے شیئر کیپٹل ہے اس کے اندر وہ جائے گا. تو یہ اس کے اندر بڑا ایٹیچیوڈ کا بڑا فرق ہوتا ہے. اس کا جو امیر کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے میرے پاس کیا ہے اور میں اس سے کیا اور کر سکتا ہوں، باقی آدھا گلاس کیسے بھر سکتا ہوں، وہ اس کے حساب سے وہ کوشش کرتے ہیں اور اس کے حساب سے کرتا ہے. تو غریب جو ہے وہ اپنی کبھی ڈریم آئٹمز جو ہے نا اس کو سوچتا ہی نہیں، کہتا ہے یہ تو میں خرید ہی نہیں سکتا، تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے. امیر جو ہے وہ اپنے ڈریم آئٹم خریدتا ہے، اسے کہتا ہے میرے کو یہ چاہیے، میں نے یہ لینا ہے میں نے. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، دماغ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور وہ اس کے اندر وہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایسیٹس ہی خریدتا ہے اور وہ اس کے اندر لائبلٹیز نہیں لیتا، خریدتا اس کے اندر. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ غریب آدمی رسک نہیں لیتا. وہ کہتا ہے نہیں یار اس میں تو یہ مسئلہ ہے، ہر معاملے میں اس کو ایک رسک نظر آتا ہے. نہیں، یہ اس کام میں یہ مسئلہ آئے گا، اس کام میں یہ مسئلہ آئے گا، وہ مسئلوں پہ دیکھتا. اور جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ رسک اٹھاتا ہے اور آپشنز دیکھتا ہے کہ میں کیسے کروں. اور ایک مسئلہ آتا ہے تو وہ اس میں اپارچونٹی دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے جو ہمارے پوری دنیا کے اندر جب لاک ڈاؤن کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو اس کی وجہ سے دیکھیے کہ نئی اپارچونٹیز آئیں نا. پہلے ہم فزیکلی چیزوں کو کر رہے تھے، اب آن لائن چیزوں کے اوپر آ گئے، کتنی چیزیں چینج ہو گئی. تو کچھ نے اپارچونیٹیز دیکھی. تو امیر آدمی جو ہے اپارچونیٹیز دیکھتا ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ اس کے اندر دیکھتا ہے کہ میں نے رسک نہیں اٹھانا. اس کے علاوہ ان کی سراؤنڈنگ کے اندر فرق ہوتا ہے. امیر آدمی جو ہے وہ اپنے امیر کامیاب لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، انہی کے ساتھ رہتا ہے، انہی سے باتیں کرتا ہے، انہی سے سیکھ رہا ہوتا ہے. غریب آدمی اپنے جیسے غریبوں کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے اندر وہ سارے جو ہے دولت کو، پیسے کو، امیروں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ ان کی سراؤنڈنگ وہ خراب ہو جاتی ہے. امیر آدمی جو ہے نا وہ گیونگ پہ کرتا ہے کہ میں کسی پہ خرچ کروں، کسی کو دوں. اور غریب آدمی سوچتا ہے میں اس بندے سے کیسے فائدہ اٹھا لوں، اس سے کس طرح سے بیوقوف بنا کے میں اپنا کام نکال لوں. تو یہ ان کے اندر فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کے اندر افرمیشن ہوتی ہے، ہر چیز میں کہتا ہے پازیٹیو، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں تم نے ٹھیک کہا ہے، ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو. تو وہ اس طرح سے کرتا ہے اور وہ ہر جگہ پر اس کو کہتا ہے کہ نہیں غلط ہے، وہ اس طرح سے کرتا ہے. امیر آدمی جو ہے اس کے اندر ایک لرننگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے، اپنی کامیابیوں سے بھی سیکھتا ہے اور اس طرح سے وہ اور
بہتر ہوتا چلا جا رہا تھا. اچھا, کاروبار کے اندر یا جاب بھی ہم کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں نا, جاب میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کاروبار میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, اٹھ کے آگے نہیں بڑھتا, باؤنس بیک نہیں کرتا, وہ فیلور سے گھبرا جاتا ہے, فیلور سے ڈر جاتا ہے کہ نہیں اس کے اندر, ایک تو پہلے وہ کہے گا نہیں میرے سے تو یہ کاروبار ہونا نہیں ہے, میں تو یہ کر نہیں سکتا, میرا تجربہ نہیں ہے, میں اتنا خوش نصیب نہیں. وہ ہر چیز اپنی جو ہے نا وہ لک کے اوپر ڈال دیتا ہے. امیر آدمی کبھی نہیں کہتا کہ میری لک خراب ہے. وہ کوئی بھی پرابلم آئے گا تو غریب آدمی کہے گا جی یہ تو لک کا قصور ہے, میری قسمت ہی اچھی. امیر آدمی کبھی نہیں کہتا کہ میری لک خراب ہے یا میری لک اچھی ہے. وہ محنت پہ اترتا ہے, اور لک کچھ نہیں ہوتی, آپ کی محنت ہوتی ہے, آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے جو آپ کو اس کے اندر وہ دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کام وہ کرنا چاہیے جو اسکیل اپ ہو سکے. جاب ایسی کرنی چاہیے کہ آپ یہاں سے چھوڑ دو تو کہیں اور بھی جاب کر سکو. یہ نہ ہو کہ ایسی کام کے اندر آپ سیکھو کہ جس کے اندر صرف 1-2 امپلائر ہوں, 1-2 آپشنس ہوں. نہیں, ایسا کام سیکھو جو بہت زیادہ کر سکتے. تو چاہے جاب کرو, کاروبار بھی ایسا کرو کہ جو کاروبار بڑھ سکے. یہ نہیں کہ وہ کاروبار محدود ہو سکے, آپ اسے بڑھا ہی نہ سکو. نہیں, کاروبار کو لامحدود ہونا چاہیے. جتنا آپ بڑھانا چاہو اس کاروبار کو بڑھا, فیوچر اس کے اندر ہونا چاہیے, اس کو اندر ایکسپینڈ کرو, اور آپ سوچو میں ایکسپینڈ کیسے کر سکتا ہوں. اور جتنے بھی کاروبار دنیا کے اندر جمے ہیں یا بڑے ہیں یا بزنس امپائرس ہیں آل اوور دا ورلڈ, آپ کہیں دیکھ لو, یورپ دیکھ لو, امریکہ دیکھ لو, آسٹریلیا دیکھ لو, پاکستان دیکھ لو, انڈیا دیکھ لو, وہ سارے کام چھوٹے کاموں سے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. سارے کام تھوڑے پیسوں سے ہوتے ہیں. آپ کا جو کاروبار چلتا ہے وہ آپ کا دماغ سے چلتا ہے, جیب سے نہیں چلتا. تو چھوٹے چھوٹے کام آپ دیکھیے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, اور بعض لوگ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. خاص طور پہ جو گولڈن ہینڈ شیک لیے لوگوں نے کیا تھا, یا کوئی جائیدادوں کا بٹوارا ہوتا ہے, تو ایک بڑا کام بھی وہ شروع کر لیتے ہیں جس کا انہیں تجربہ نہیں ہوتا, یا پھر ان کے پاس ورکنگ کیپٹل نہیں ہوتا, اور پھر وہ روتے دھوتے رہتے ہیں کہ اچھا نہیں چل رہا, اچھا نہیں چل رہا. تو وہ واقعی پھر اچھا نہیں چل رہا. تو یہ ساری چیزیں کہ یہ جو اگر آپ ریچ ہیبٹس کو اپنائیں گے تو آپ امیر ہو جائیں گے, اور آپ دیکھیے پور ہیبٹس کو اپنائیں گے تو پور ہو جائیں گے. اور آپ اپنے اطراف جو امیر اور کامیاب لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیے, اور غریبوں کو بھی دیکھ لیے, آپ کو یہی چیزیں ان کے اندر کامن نظر آئیں گی. تو آپ جو غریبوں کی عادتیں ہیں آپ اس سے بچو, کیونکہ ہر بندہ ہم میں سے امیر ہونا چاہتا ہے, ہر بندہ زیادہ چاہتا ہے. جو کہہ رہا ہے نا کہ میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے, نہیں, وہ بھی اندر سے چاہتا ہے میں کسی طرح سے امیر ہو جاؤں. تو اس طرح سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ امیر ہو جاؤں, سکسیسفل ہو جاؤں. تو اس کے لیے آپ کو وہ عادتیں اپنانی ہوں گی جو ریچ پیپل کی عادتیں میں نے بتائی ہیں. جو پور ہیبٹس ہیں اس کو آپ کو بچنا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.